حکیم محمد سعید جیسی ہمہ جہت شخصیت کے کسی ایک پہلو پر ہی لکھنا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ چاہ جائے کہ پاکستانی سماج کی نشوونما میں ان کی کوششوں اور تعلیمات کا جائزہ لینا۔ یہ موضوع حکیم صاحب کی تمام جہتوں، ان کی شخصیت، افکار و تعلیم، خدمات اور کاوشوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اگر اس موضوع سے سرسری بھی گزرا جائے تب بھی بات مقالے تک جا پہنچتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے مضمون کو مختصر رکھوں۔ حکیم سعید کے نام میں حکیم کا سابقہ اگرچہ پیشہ طب کی نسبت سے ہے، لیکن در حقیقت وہ وسیع تر معنی میں حکیم تھے۔ ان کی شخصیت تدبر، تفکر اور فراست سے عبارت تھی۔ قومی مسائل پر اور معاشرتی خرابیوں پر مسترب رہنا اور غور و فکر کرنا ہر مفکر کا خاصہ ہوتا ہے، لیکن حکیم سعید نے اپنے اس تفکر کو تدبر سے آشنا کیا۔ اپنے غور و فکر سے حاصل شدہ نتائج پر فکر و عمل کے منظم ڈھانچے استوار کیے اور اپنی تمام تر جہتوں اور توانائیوں کے ساتھ پاکستان اور پاکستانی معاشرے کی فلاح اور اصلاح میں مگن ہو گئے۔ جب ہم ان کے افکار و تعلیمات پر باغور جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی فکر و تعلیم کا بنیادی نقطہ اخلاق ہے، جس کی تبلیغ ان کی ہر تحریر و تقریر میں نظر آتی ہے۔ پاکستانی معاشرے پر حکیم سعید کے اثرات کی بات کریں تو سب سے پہلے اس شعبے پر نظر جاتی ہے جو ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے، یعنی طب کا شعبہ۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں طب یونانی کو ایک زوال پذیر شعبہ سمجھا جاتا تھا۔ فلموں اور ڈراموں میں حکیم ایک مزاحیہ کردار کی صورت میں نظر آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ سماج میں طب مشرق کی وقت گھٹتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف نوجوان طب یونانی کی طرف آنے سے کترانے لگے تھے۔ ایسے میں یہ حکیم محمد سعید تھے جنہوں نے پاکستان میں شعبہ طب کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا اور اسے عوام میں مقبول بنانے کے جتن کیے۔ پھر یہ ان کی دل پذیر اور شاندار شخصیت کا فیض تھا کہ عام لوگوں کی نظر میں وہ حکیم جو قابل تمسخر اور ناقابل اعتبار ہوتا جا رہا تھا، ایک بار پھر قابل اعتبار قرار پایا۔ شہر شہر حکیموں کے مطب دکھائی دیتے تھے۔ ٹی وی چینلوں اور ڈاکٹروں کے ساتھ مریضوں کو مشورہ دینے کے لیے حکماں بھی بلائے جاتے ہیں، اور نوجوانوں کی بڑی تعداد حکمت کے شعبے کو بطور روزگار اپنانے کے لیے طب مشرق کی درسگاہوں کا رخ کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ صحت سے متعلق آگاہی کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے ادارے ہمدرد کے تحت رسالہ ہمدرد صحت کا اجرا کیا۔ شاید ہی کوئی پڑھا لکھا پاکستانی ہو جس نے ایک بار ہی صحیح اس رسالے کا مطالعہ نہ کیا ہو، اس سے کچھ فیضیاب نہ ہوا ہو۔ پاکستان میں طب مشرق کے فروغ اور عوام کو علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے انہوں نے ادارے ہمدرد تو قائم کیا، ہمدرد طبی کالج کا قیام عمل میں لا کر نئی مملکت میں طب کی تعلیم کو بھی فروغ دیا۔ پاکستانی معاشرے کی ذہنی بالیدگی اور فکری توانائی سے مالا مال کرنے کے لیے حکیم سعید نے جو کاوشیں کی، یقیناً پاکستانی معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں جن پر جامعات کی سطح پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے اطفال کی ذہنی آبیاری کو اپنا ہدف بنایا۔ ہمارے مفکرین، علماء، دانشوروں میں شاید ہی کوئی ہو جس نے پوری خصوصیت کے ساتھ بچوں کو اپنی فکری اور علمی کاوشوں کا محور بنایا ہو۔ یہ حکیم سعید کا وہ تخصص ہے جو انہیں ہمارے اہل دانش کی انجمن میں ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے ماہنامہ ہمدرد نونہال جاری کیا۔ کل کتنے ہی بچے آج یہ اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت میں ہمدرد نونہال نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان میں سے جانے کتنوں کی نگارشات کا سلسلہ اسی رسالے سے شروع ہوا اور آج وہ علم و ادب کی دنیا کے بڑے نام بن چکے ہیں۔ حکیم سعید نونہالوں کے اذہان کی آبیاری کے معاملے میں کس قدر سنجیدہ تھے، اس کا اندازہ ہمدرد نونہال اسمبلی کے پلیٹ فارم سے لگایا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد 1985 میں انہوں نے ڈالی۔ پاکستان میں بچوں کا یہ واحد اور نمائندہ اجتماع عشروں سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی فکری نشو و نما اور ان کی صلاحیتوں کے اظہار کا وسیلہ بنا ہوا ہے۔
حکیم صاحب کے لگائے اس چمن میں ہزاروں درخت جہاں پھل اور پھول دے رہے ہیں، وہیں پاکستان میں تحقیق کو فروغ دینے اور محققین کی فکری جہد کو مزید سمتوں سے روشنار کروانے کے لیے سہماہی ہمدرد میڈیکس، سہماہی ہمدرد اسلامکس، سہماہی جرنل پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کی اشاعت کا سلسلہ باقاعدگی سے جاری ہے۔ تعلیم عام کرنا اور اسے معیاری بنانا حکیم سعید کی اولین ترجیحات میں شامل تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تعلیم ہی ایک روشن پاکستان کی ضمانت اور ہمارے اکثر مسائل کا حل ہے۔ اپنے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ایجوکیشن سوسائٹی بنائی، ہمدرد فاؤنڈیشن قائم کی اور مدینۃ الحکمہ جیسا اعلیٰ تعلیمی معیار کا ادارہ وجود میں لائے۔ حکیم سعید کی فروغ تعلیم کے لیے کی جانے والی ان کوششوں کے نتیجے میں جہاں خواندگی میں اضافہ اور معیاری تعلیم کی فراہمی کا سلسلہ دراز ہوا، وہیں نجی سطح پر فروغ تعلیم کو مقصد بنا کر تعلیمی ادارے قائم کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھنا قیام پاکستان کی فوری بعد تو مشنری جذبے کے تحت بہت سی درسگاہیں قائم کی گئی تھیں، لیکن بعد میں یہ جذبہ سرد پڑ چکا تھا۔ پاکستانی معاشرے کو تھنک ٹینک کے تصور سے عملی طور پر روشناس کرانے کا صحرا بھی حکیم سعید ہی کے سر پہ ہے، جنہوں نے شورائے ہمدرد کی بنیاد ڈال کر ملک بھر کے دانشوروں اور اہل فکر کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ حکیم سعید کا قائم کردہ ادارہ جلد قومی مسائل و معاملات پر اجتماعی سوچ بچار، سوال اٹھانے اور اظہار خیال کا منچ بن کر سامنے آئے، جہاں ہونے والی گفتگو تقاریر نے کسی نہ کسی سطح پر پاکستانی معاشرے کی فکری تربیت کی اور سوچنے اور غور کرنے کے لیے کئی پہلو اور جہتیں فراہم کی۔ اسی طرح شام ہمدرد کانفرنسوں اور سیمینارز کے ذریعے حکیم محمد سعید نے پاکستانیوں کو فکری مواد مہیا کرنے کے ساتھ پاکستان کے تعلیم یافتہ طبقے اور عوام کو مسلم سائنسدانوں اور مفکرین کے سائنسی اور علمی کارناموں، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی پر ان کے اثرات سے بھی آگاہی فراہم کی، جس کے باعث نوجوانوں میں پھیلائے جانے والے اس احساس کمتری کو پسپا ہونا پڑا کہ بطور مسلمان وہ علم اور تحقیق میں مغربی اقوام کے مقابلے میں تہی دامہ ہیں۔ بحیثیت مصنف بھی حکیم محمد سعید نے اپنے پڑھنے والوں کو ایک طرف مسلم تاریخ کے روشن پہلوؤں، اسلام کی ترقی پسند اور انسان دوست تعلیمات، مسلمان سائنسدانوں اور دانشوروں کی علمی تحقیقی خدمات سے آگاہ کیا، وہیں کھل کر پاکستان کو درپیش مسائل کی نشاندہی کی اور نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ بطور قلمکار اور سیاح، انہوں نے اپنی تصنیف کردہ کتابوں کے وسیلے سے اسلام سے محبت اور اپنی تاریخ پر فخر اور پاکستانیوں کو فروغ دیا، اور ان کی کاوشوں کا ثمر ہے کہ آج پاکستانی سماج کے افراد ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانیت سے سرشار ہیں اور بحیثیت مسلمان اپنی تاریخ، خاص کر اپنے بزرگوں کے علمی کارناموں پر بجا طور پر فخر کرتی ہے۔ حکیم محمد سعید کی تمام جہتوں اور پہلوؤں کو کسی ایک لفظ میں سموتے ہوئے ان کی شخصیت بیان کی جائے تو وہ لفظ ہوگا مسلح۔ ان کی تحریریں، تقریریں، کاوشیں، اقدامات اور قائم کردہ تنظیمیں، ادارے، سب کا بنیادی مقصد قوم اور معاشرے کی اصلاح تھا، اور ان کی اصلاحی فکر اسلام، منطق، سائنس کی بنیاد پر استوار تھی۔ جاگو جگاؤ، آواز اخلاق کی تحریریں اور پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو کا نعرہ لگا کر انہوں نے نہ جانے کتنے ذہنوں اور قلوب کو اجالوں سے بھرا اور افراد کے سفر کو درست سمت عطا کی۔ اسی طرح پاکستان کے شب قدر کو وجود میں آنے کی حقیقت کو عام کر کے انہوں نے اس مملکت کی ایک خالص دینی اور روحانی بنیاد فراہم کی۔ پھر یہ تصور اتنا عام ہوا کہ ہر یوم آزادی پر ہمیں یہ تذکرہ سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم اپنے ملک میں لاتعداد فلاحی تنظیموں اور فلاحی اداروں کو عوام اور معاشرے کی خدمت میں مصروف دیکھتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے اور تحقیق و جستجو کے ذریعے ماضی میں سفر کرتے ہوئے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ سماجی خدمت کو وسیع پیمانے پر انجام دینے اور اپنے پیشے اور صلاحیتوں کو سماج کی بھلائی کے لیے پوری طرح وقف کر دینے کی شروعات پاکستان میں حکیم محمد سعید نے کی۔
تاہم ان کی اس خدمات کا مقصد بہت بلند تھا جو قوم اور معاشرے کی فکری، ذہنی اور اخلاقی تربیت پر مبنی تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ حکیم محمد سعید شہید کے افکار اور تعلیمات کے پاکستانی سماج کے اثرات کا یہ جائزہ بہت مختصر ہے، جسے پڑھ کے قارئین تشنگی محسوس کرنے میں حقبہ جانب ہوں گے۔ میں مناسب سمجھتی ہوں کہ اس موضوع پر جامع تحقیق کی جانی چاہیے جو ہمیں ہمارے ایک محسن کی شخصیت اور خدمات سے بھی پوری طرح آشنا کرے گی اور ہمارے نوجوانوں کو سماج کی بہتری کے لیے کچھ کرنے کی ترغیب کا باعث بنے گی۔ شکریہ۔